اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم روایت پڑھ رہے تھے کہ وَلَكِنْ رَوَى الْفَضْلُ بِنْ شَازَانَ عَنِ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدَمُ سُقُوطِهَا. ٹھیک ہے، روایت فضل بن شازان میں عدم سقوط الغطیرہ نافلۃ العشاء کے نہ ساقط ہونے کی روایت موجود ہے، معللا اس تعلیل کے ساتھ بأنہا زیادۃ فی الخمسین، اس لیے کہ یہ 50 رکعت میں زیادہ ہے، تطوعا استحبابا مستحب طور پر، لیتم بہا تاکہ اس کے ذریعے سے مکمل ہو جائے، بدل کل رکعت من الفریضہ، ٹھیک ہے، ہر واجب نماز کے بدلے میں رکعتانی من التطوع، 2 رکعت مستحب. قال المصنف فی الذکرى، مصنف نے کتاب ذکرہ میں کہا ھذا قوی، کہ یہ قول قوی ہے. یعنی کون سا قول؟ عدم سقوط وطیرہ کا، لأنہ خاص، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ خاص ہے. ومعلل، اور معلل ہے. معلل سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ روایت فضل بن شازان معلل ہے. انما ہی زیادۃ فی الخمسین تطوعا، ٹھیک ہے، انما ہی زیادۃ فی الخمسین تطوعا. یہ علت جو بیان کی گئی ہے، الا ان ینعقد الاجماع علی خلافہ، سوائے یہ کہ اس کے برخلاف اجماع قائم ہو جائے. اچھا، جب اجماع کی یہاں بات آئی تو اجماع علیہ ینعقد الاجماع علی خلافہ، صحیح ہے. یعنی خلاف ہی سے مراد کیا ہے؟ یعنی خلاف روایت فضل بن شازان. فضل بن شازان کی روایت کے برخلاف اگر اجماع قائم ہوگا پھر اس حکم کو مانا جائے گا. وَنَبَّهَ بِالْإِسْتِثْنَاءِ، آج سے ہماری یہیں سے بات ہے. وَنَبَّهَ بِالْإِسْتِثْنَاءِ، یعنی نبہ شہید الثانی، نبہ شہید الثانی بالاستثناء، استثناء کے ذریعے. یعنی کون سا استثناء؟ الا ان ینعقد الاجماع علی خلافہ، یہ استثناء کی بات کر رہے ہیں ہم. علی دعوی ابن ادریس الاجماع علیہ، علیہ یعنی علی السقوط. ابن ادریس کے بارے میں لکھ لیں، جان لیں کہ ابن ادریس کون تھے. جانتے ہیں؟ لکھیں. ابن ادریس حلی، ابن ادریس حلی امامیہ کے بزرگ علماء میں سے ہیں. بزرگ یعنی بڑے. کتاب السرائر کے مؤلف. آپ کیوں نہیں دیکھ رہے بیٹا کتاب میں؟ منطق نہیں ہے ابھی، نہیں ابھی نہیں ہے. کتاب السرائر کے مؤلف، السرائر، کتاب السرائر کے مؤلف. جو تقریباً 560 ہجری میں جن کی وفات ہوئی. 560 ہجری میں وفات ہوئی.
شیخ طوسی کی وفات کے 100 سال بعد شیخ طوسی کی وفات کے 100 سال بعد اس لیے کہ شیخ طوسی کی وفات شیخ الطائفہ شیخ طوسی کی وفات سن 460 ہجری میں 460 ہجری میں واقع ہوئی 460 شیخ الطائفہ علم فقہ کلام شیخ الطائفہ علم فقہ کلام تفسیر اور باقی علوم میں مہارت رکھتے تھے. وہ صدر اول میں علماء کے درمیان اور علماء اسلام کے درمیان علماء اور علماء اسلام کے درمیان علمی برتری رکھتے تھے. اسی وجہ سے تقریباً 100 سال تک شیخ طوسی کی ہیبت علمی باقی رہی. شیخ طوسی کی ہیبت علمی باقی رہی اور علماء شیخ طوسی کی تقلید کرتے تھے اسی لیے ان کے دور کو عصر المقلدہ کہا جاتا ہے. عصر المقلدہ اسی لیے اس دور کو عصر المقلدہ کہا جاتا ہے، یعنی تقلید کرنے والوں کا دور. یعنی ایسی ہیبت کہ ان کے سامنے ان کی رائے کے خلاف کوئی اپنی رائے دینے کے لیے ہمت نہیں رکھتا تھا.
لیکن ابن ادریس حلی نے ابن ادریس حلی نے شیخ طوسی کے تمام مبانی کا مناقشہ کیا. تمام مبانی کا مناقشہ کیا. اور وہیں سے اجتہاد دوبارہ شروع ہوا. اس لیے ابن ادریس حلی کا مقام زیادہ ہے، فضل زیادہ ہے. تو ایک بڑا کارنامہ ہے کہ نہیں؟ جس عالم کے خلاف کوئی بولتا نہ ہو، ان کی رائے کو من و عن تسلیم کرتا ہو، اور ایسا سلسلہ 1-2 سال نہیں، 10 سال نہیں، کتنے سال؟ 100 سال تک. کیا 100 سال میں باصلاحیت نہیں ہوئے ہوں گے؟ 100 سال میں علماء نہیں ہوں گے، مجتہد نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، لیکن سب نے انہی کی رائے کو بالاتر سمجھا. یہ ابن ادریس حلی نے ان کی آراء کا کیا کیا؟ مناقشہ کیا اور اس پر تنقید کی. تو ونبہ بالاستثناء، استثناء کے ذریعے منبہ کیا ہے، متوجہ کیا ہے. کیا الا ان ينعقد الاجماع على خلافه، یعنی یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس سے ہمیں متوجہ کیا کدھر؟ علی دعوی ابن ادریس، ابن ادریس کے دعوے پر الاجماع علیہ، یعنی کہ سقوط پر کیا ہے؟ اجماع ہے. روایت کے مطابق کیا ہے؟ سقوط نہیں ہوگا. لیکن ابن ادریس نے کیا کہا کہ اجماع ہے کہ ساقط ہوگی. فقہاء کے درمیان یہ اجماع پایا جاتا ہے. مع ان الشیخ فی النہایہ صرح بعدمہ، مع ان الشیخ یعنی شیخ طوسی فی النہایہ، فی کتاب النہایہ، صرح بعدمہ یعنی بعدم الاجماع، اس بات کو صراحت سے بیان کیا ہے کہ اس پر کوئی اجماع نہیں ہے. فما قواہ الشہید فی الذکرہ، قواہ الشہید فی الذکرہ، کیا کہا؟ فما قواہ الشہید فی الذکرہ فی محلہ، وہ اپنی جگہ پر ہے. یعنی ان کا وہ قول قوی قرار دینا اپنی جگہ پر ہوگا. جی تو کہاں ہے کتاب ذکرہ کا؟ کہاں پہ ہے؟ دیکھا آپ نے؟ کہاں پہ؟ ہاں، وفی الذکر وہذا قوی لأنہ خاص ومعلل، یعنی کیا؟ عدم سقوط. کس پہ آ جائے گا؟ عدم سقوط. چونکہ فضل بن شاہزان کو کہہ رہے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں،
فما قواہو یعنی مصنف نے جس کو کتاب ذکرہ میں قوی قرار دیا ہے فی محلہ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. یعنی کیا صحیح ہے کہ نافلہ عشاء ساقط نہیں ہوگی. یہ کس کی رائے قرار پائی؟ شہید ثانی نے ذکرہ والی روایت کو کیا قرار دیا؟ ذکرہ کی بات کو صحیح قرار دیا، قوی قرار دیا. اب آ جائیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. وَلِكُلِّ رَكَعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ ہر نافلہ 2 رکعتی نافلہ کے لیے ایک تشہد اور ایک سلام ہے. تشہد ہے اور سلام. جو نافلہ نماز پڑھیں گے 2 رکعتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک تشہد پڑھیں گے اور ایک سلام پڑھیں گے. ھذا ھو الاغلب اور ایسا ہی زیادہ تر ہے. ٹھیک ہے، وَھذا ھو الاغلب میں پڑھا لیں یعنی اغلب فی النوافل. ھذا ھو الاغلب فی النوافل چونکہ واجبات میں تو مختلف ہے نا. وَقَدْ خَرَجَ عَنْهُ عنہ سے لکھ لیں عن الاغلب. عن الاغلب اور اغلب سے کچھ چیزیں خارج ہیں. مواضع کچھ مقامات ہیں جو اس سے اغلب سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. ذکر المصنف منہا ٹھیک ہے، مصنف نے ان میں سے ذکر کیا ہے موضعین 2 مقامات کا. بقولہ اپنے اس قول سے، وللوتر بانفرادہ کہ نماز وتر کے لیے تنہا جو 1 رکعت ہوتی ہے تشہد و تسلیمون کہ اس کے لیے تشہد ہے اور تسلیم ہے. یہاں تک واضح ہے. وَلِصَلَاةِ الْأَعْرَابِ اور نماز اعرابی کے لیے مِنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ تشہد و تسلیم کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ ترتیب الظہرین بعد الثنائیہ. مولانا ترتیب الظہرین، ظہرین یعنی ظہر اور عصر والی ترتیب رہے گی. بعد الثنائیہ یعنی پہلے کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے صبح کی طرح، پھر 4 رکعت ظہر کی طرح اور 4 رکعت عصر کی طرح. اس طرح سے مجھے بتائیے اگر صبح کی طرح پڑھیں گے تو صبح میں 2 رکعت پڑھی تو 1 تشہد 1 سلام آ گیا. پھر ظہر کی طرح 4 پڑھی تو کیا ہوا؟ 2 تشہد 1 سلام. کئے تشہد ہو گئے؟ 3. پھر 4 رکعت پڑھی عصر کی طرح تو 2 تشہد 1 سلام. کئے تشہد ہو گئے؟ 5. 5 تشہد 3 سلام. فَهِيَ 10 رَكَعَاتٍ تو یہ کئے رکعت ہے نماز اعرابی؟ 10 رکعت ہے. بخمس تشہدات 5 تشہد کے ساتھ. وثلاث تسلیمات اور 3 سلام کے ساتھ. کالصبح والظہرین صبح اور ظہرین کے مانند. مطلب واضح ہوا؟ کیوں مولانا شاہد صاحب؟ یعنی یہ 2 چیزوں کو اور بھی موقع ہیں کہ جہاں پہ چلیں تو پھر یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.